انسانی تاریخ میں پہلی بار مطلب ایک پوری نسل ایک ایسے بے قابو تجربے کا حصہ بن چکی ہے جس کے حتمی نتائج کسی کو بھی نہیں معلوم۔ بالکل، اور یہ واقعی تشویش کی بات ہے۔ ایسا ہی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ان بچوں کی جن کے ہاتھ میں چلنے اور بولنے سے پہلے ہی اسمارٹ فون آ جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مطلب یہ بچے دراصل ایک بہت بڑے عالمی سطح کے تجربے کا حصہ ہیں۔ صحیح۔ وہ ایک طرح سے جسے ہم کہتے ہیں نا تجرباتی چوہے یا گینی پگز بن چکے ہیں۔ آج ہمارے پاس مضامین، ریسرچ پیپرز اور کالمز کا ایک اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے جو ایک انتہائی ڈرا دینے والی تصویر پیش کر رہا ہے۔ اور یہ ذرائع ہمیں بہت کچھ بتا رہے ہیں۔ بالکل، یہ تمام ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ چمکتی ہوئی اسکرینیں کس طرح بچپن کے پورے تصور کو اور بچوں کے ذہنوں کو بنیادی سطح پر ری وائر کر رہی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آئیے اس کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی ایسا موضوع نہیں جسے ہم کل پر ٹال سکیں۔ یہی اس ساری صورتحال کا سب سے اہم پہلو ہے، اور یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس جائزے کا مقصد صرف اسکرین کے نقصانات کی کوئی روایتی فہرست گنوانا یا لوگوں کو ڈرانا نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم اکثر سنتے آئے ہیں کہ فون مت استعمال کرو، آنکھیں خراب ہو جائیں گی، لیکن معاملہ اس سے کہیں زیادہ گہرا اور پیچیدہ ہے۔ یعنی بات صرف نظر کی کمزوری تک نہیں رکی؟ بالکل نہیں۔ آج ہم اس کے جسمانی، ذہنی اور خاص طور پر سماجی اثرات کی گہرائی میں جائیں گے تاکہ ان حقائق کو سمجھا جا سکے جو سطح کے نیچے چھپے ہیں۔ یہ جاننا ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ٹیکنالوجی کس خاموشی سے ہماری آنے والی نسلوں کے ذہنوں کو تبدیل کر رہی ہے۔ اور یہ معلومات ہر اس شخص کے لیے اہم ہے جو جاننا چاہتا ہے کہ جدید دنیا کا یہ آلہ ہمارے مستقبل کی بنیادوں پر کیسے اثر انداز ہو رہا ہے۔ تو شروعات جسمانی اثرات سے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہم سبھی نے محسوس کیا ہے کہ زیادہ دیر فون دیکھنے سے نظر پر بوجھ پڑتا ہے، لیکن بچوں کے ایک بہت مشہور ہسپتال کی حالیہ رپورٹ نے اس کی کچھ بہت ہی مخصوص سائنسی وجوہات بیان کی ہیں۔ جی، اس رپورٹ میں آنکھوں کی تھکاوٹ کی ایک خاص کیفیت کی نشاندہی کی گئی ہے جسے میڈیکل کی زبان میں استھینوپیا کہتے ہیں۔ یہ صرف عام تھکاوٹ نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ عام تھکاوٹ سے مختلف کیسے ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب بچے مسلسل اسکرین کو گھورتے ہیں تو ان کے پلکیں جھپکنے کی رفتار ڈرامائی طور پر کم ہو جاتی ہے۔ عام حالت میں ہم 1 منٹ میں 15 سے 20 بار پلکیں جھپکتے ہیں، لیکن اسکرین دیکھتے ہوئے یہ تعداد آدھی رہ جاتی ہے۔ مطلب وہ پلک جھپکنا ہی بھول جاتے ہیں؟ بالکل، اور پلکیں جھپکنے کا بنیادی مقصد آنکھوں میں قدرتی نمی کا ایک غلاف بچھانا ہوتا ہے۔ جب وہ غلاف نہیں بنتا تو آنکھیں انتہائی خشک، سرخ اور خارش زدہ ہو جاتی ہیں، جس کے ساتھ سر درد بھی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر میں اپنے ہاتھ میں کئی گھنٹوں تک کوئی بھاری وزن اٹھائے رکھوں تو کچھ دیر بعد میرے پٹھے جواب دے جائیں گے۔ صحیح، بالکل یہی مثال آنکھوں پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ آنکھوں کے پٹھے بھی تو مسلسل اسکرین پر ایک ہی فاصلے پر مرکوز رہنے کی وجہ سے اسی طرح کی تھکاوٹ کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ کیا یہ اثرات صرف آنکھوں کے پٹھوں کی تھکاوٹ تک محدود ہیں یا بات اس سے آگے بھی جاتی ہے؟ کیونکہ آج کل بچوں میں قریب کی نظر کی کمزوری یا مائوپیا کا جو سیلاب آیا ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، قریب کی نظر کی کمزوری میں اضافے کی وجہ صرف اسکرین کو قریب سے دیکھنا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک اور دلچسپ اور پریشان کن حقیقت ہے۔ جب بچے اپنا زیادہ تر وقت اسکرینز پر گزارتے ہیں تو وہ قدرتی طور پر گھر کی چار دیواری کے اندر قید ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں کی صحت مند نشوونما کے لیے سورج کی قدرتی روشنی، خاص طور پر الٹرا وائلٹ شعاعیں انتہائی ضروری ہوتی ہیں۔ اچھا، یعنی دھوپ کا بھی کردار ہے اس میں؟ جی ہاں، یہ روشنی آنکھ کے ڈھیلے کو صحیح شکل میں بھرنے میں مدد دیتی ہے۔ جب یہ روشنی نہیں ملتی تو آنکھ کی ساخت متاثر ہوتی ہے اور قریب کی نظر کمزور پڑنے لگتی ہے۔ تو یہ ایک دوہرا نقصان ثابت ہو رہا ہے، ایک طرف اسکرین کا دباؤ اور دوسری طرف قدرتی روشنی سے محرومی۔ واہ، یعنی اصل مسئلہ صرف اسکرین کا نہیں بلکہ اسکرین کی وجہ سے باہر کے ماحول سے کٹ جانے کا بھی ہے۔ بالکل۔ اور جسمانی نقصانات کی بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جب میں صحت عامہ کے کچھ مضامین اور حالیہ رپورٹس کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں موبائل سے نکلنے والی تاب کاری یا ریڈیشن کے حوالے سے جو اعداد و شمار تھے، وہ سچ میں رونگٹے کھڑے کر دینے والے تھے۔ وہ اعداد و شمار واقعی قابل توجہ ہیں اور ان کے پیچھے چھپی سائنس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک بالغ انسان کی کھوپڑی کی ہڈی موٹی ہوتی ہے اور دماغ پختہ ہو چکا ہوتا ہے۔
لیکن 5 سال سے لے کر 16 سال تک کی عمر کے بچوں کے دماغ کے ٹیشوز ابھی نشوونما پا رہے ہوتے ہیں اور ان کی کھوپڑی کی ہڈی نسبتاً پتلی ہوتی ہے۔ صحیح، تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ جب ایک بچہ موبائل فون کو کان سے لگا کر بات کرتا ہے تو وہ ڈیوائس سے نکلنے والی برقی میگنیٹک لہروں کو ایک بالغ انسان کی نسبت 60% زیادہ جذب کرتا ہے۔ 60% زیادہ؟ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ جی بالکل۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم انجانے میں ان کے نرم و نازک دماغوں کو مائکرو ویو اوون جیسی کیفیت میں رکھ رہے ہیں، جہاں وہ لہریں سیدھی ان کے دماغ کی خلیات تک پہنچ رہی ہیں۔ یہ تشبیہ کافی حد تک درست ہے۔ ماہرین اسی وجہ سے خبردار کرتے ہیں کہ اس مسلسل تابکاری کے نتیجے میں خلیات کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس سے کینسر اور خاص طور پر کان اور دماغ کے درمیانی حصے میں رسولی یا ٹیومر بننے کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ بچوں کے حساس دماغ ان لہروں کو برداشت کرنے کے لیے نہیں بنے۔ یہ تو ہارڈ ویئر یعنی جسم کی بات ہو گئی، لیکن ایک چیز جس کا آج کل بہت شہرہ ہے وہ ہے نیلی روشنی یا بلو لائٹ۔ مارکیٹ میں تو بلو لائٹ بلاک کرنے والے چشموں کی بھرمار ہے۔ جی بالکل۔ تو کیا واقعی اسکرین سے نکلنے والی یہ نیلی روشنی آنکھوں کے پردے کو جلا دیتی ہے جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے؟ یہاں ایک بہت بڑی سائنسی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ ماہرین چشم کی اکیڈمیز نے واضح کیا ہے کہ اس بات کا کوئی ٹھوس سائنسی ثبوت موجود نہیں ہے کہ الیکٹرانک آلات سے نکلنے والی نیلی روشنی براہ راست آنکھوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ سچی؟ مطلب یہ صرف مارکیٹنگ ہے؟ کچھ حد تک ہاں۔ در حقیقت ہم سکرینز کی نسبت سورج سے کہیں زیادہ نیلی روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ نیلی روشنی کا آنکھوں کو جلانا نہیں ہے، بلکہ دماغ کو دھوکہ دینا ہے۔ دماغ کو دھوکہ دینا؟ ہاں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ذرا اسے کھول کر بیان کریں۔ دیکھیں، ہمارے دماغ کے اندر ایک قدرتی گھڑی ہوتی ہے جسے سرکیڈین ردم کہتے ہیں، جو دن اور رات کے حساب سے جسم کو چلاتی ہے۔ صحیح۔ جب شام کے بعد یا رات کے وقت بچے اسکرین کی نیلی روشنی کو مسلسل دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں کے ذریعے دماغ کو یہ سگنل جاتا ہے کہ جیسے ابھی دن کا وقت ہے۔ اوہ، اچھا۔ اور اس مصنوعی دن کی وجہ سے دماغ نیند لانے والے ہارمون میلاٹونن کی پیداوار کو روک دیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچوں کے نیند کے معمولات میں شدید خلل پڑتا ہے اور وہ گہری نیند سے محروم ہو جاتے ہیں، جو کہ ان کی نشوونما کے لیے ظاہر ہے بہت برا ہے۔ بالکل۔ یہ ان کی یادداشت اور جسمانی نشوونما دونوں کے لیے تباہ کن ہے۔ مطلب مسئلہ روشنی کا آنکھوں میں جانا نہیں ہے، بلکہ دماغ کے آپریٹنگ سسٹم کا ہیک ہو جانا ہے۔ آپ ایسا ہی کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی آپریٹنگ سسٹم یعنی دماغ کے کام کرنے کے انداز کی بات کریں تو مجھے وہ ریسرچ سب سے زیادہ چونکا دینے والی لگی جس میں بتایا گیا کہ دماغ کے سیکھنے کا عمل کیسے متاثر ہو رہا ہے۔ انہوں نے خاص اصطلاح استعمال کی تھی، ٹیکنوفیرنس۔ جی، یہ تحقیق بہت ہی چشم کشا تھی۔ ٹیکنوفیرنس کا مطلب ہے ٹیکنالوجی کا انسانی رابطوں اور گفتگو کے درمیان ایک خاموش دیوار بن جانا۔ ایک حالیہ ریسرچ میں 12 سے 36 ماہ کے چھوٹے بچوں کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا گیا۔ محققین نے بچوں کی شرٹس میں خاص ریکارڈنگ آلات لگا دیے تاکہ یہ نوٹ کیا جا سکے کہ اسکرین ٹائم کا والدین اور بچوں کی روزمرہ کی گفتگو پر کیا اثر پڑتا ہے۔ جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے لگا جیسے اسکرین بچے کی نشوونما پر ایک میوٹ کا بٹن دبا رہی ہے۔ مطلب ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ بچوں کا ذہن ابتدا میں ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے جس پر الفاظ اور رویے نقش ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن جب میں نے وہ اعداد و شمار دیکھے کہ ایک 3 سال کا بچہ روزانہ کتنے الفاظ سننے سے محروم رہ جاتا ہے تو وہ ہضم کرنا واقعی مشکل تھا۔ اسکرین کا بولنے کی صلاحیت سے آخر کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس کا براہ راست تعلق انسانی دماغ کے سیکھنے کے عمل سے ہے۔ دیکھیں، بچہ صرف آواز سن کر نہیں بولنا سیکھتا، وہ چہرے کے تاثرات، ہونٹوں کی حرکت اور آنکھوں کے رابطے سے زبان سیکھتا ہے۔ صحیح۔ جب ان بچوں کا اوسط اسکرین ٹائم 3 گھنٹے روزانہ ریکارڈ کیا گیا تو پتہ چلا کہ اسکرین کے سامنے گزارے گئے ہر ایک اضافی منٹ کی وجہ سے وہ بچے اپنے والدین کی گفتگو کے کم از کم 7 الفاظ سننے سے محروم رہ گئے۔ 7 الفاظ 1 منٹ میں؟ جی ہاں، اور بدلے میں انہوں نے خود 5 الفاظ کم بولے۔ جب بچہ اسکرین دیکھتا ہے تو وہ والدین سے نہیں جڑتا اور یوں زبان سیکھنے کا یہ 2 طرفہ عمل رک جاتا ہے۔ ہر 1 منٹ پر 7 الفاظ کم سننا اور 5 کم بولنا،
اگر ہم اسے 3 گھنٹے پر ضرب دیں تو یہ روزانہ کے ہزاروں الفاظ بنتے ہیں اور سالوں پر محیط لاکھوں الفاظ۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑا خلا ہے۔ یہ تو زبان اور ادراک کی نشوونما کا ایک ایسا نقصان ہے جس کی بھرپائی ممکن ہی نہیں۔ لیکن اس سے بھی آگے چلیں، کیا اس لگاتار اسکرین ٹائم کا ان کی توجہ اور فوکس پر بھی اثر پڑتا ہے؟ اس پر ریسرچ کچھ اور بھی سنگین حقائق بتاتی ہے۔ جب بچے اسمارٹ فونز پر تیز رفتار ویڈیوز یا گیمز کھیلتے ہیں تو ان کے دماغ کو ہر سیکنڈ بعد ڈوپامائن کا ایک نیا جھٹکا ملتا ہے۔ خوشی کا ہارمون۔ جی، اسکرین کی دنیا اتنی تیز ہوتی ہے کہ بچوں کے ارد گرد کی سرگرمیوں کو بھانپنے کی صلاحیت تو شاید بڑھ جائے، لیکن کسی ایک چیز پر طویل مدتی توجہ مرکوز رکھنے کی صلاحیت بہت کمزور پڑ جاتی ہے۔ مطلب ان کی سینٹرل ویژن متاثر ہوتی ہے۔ بالکل، حقیقت کی دنیا اتنی تیز نہیں ہوتی نا، اس لیے انہیں حقیقی زندگی بے حد سست اور بورنگ لگنے لگتی ہے۔ اور ظاہر ہے جب وہ اسکرین کی اس تیز رفتار دنیا سے نکل کر کلاس روم میں جاتے ہیں تو وہاں کوئی استاد ہر 2 سیکنڈ بعد اسکرین تو تبدیل نہیں کر رہا ہوتا۔ جی ہاں، اور نہ ہی کوئی بیک گراؤنڈ میوزک بج رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ان کے تعلیمی سکورز گرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بوریت کا شکار ہوتے ہیں اور ان کی کارکردگی تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ اس کا ایک اور المیہ یہ بھی ہے کہ بچے سڑک پار کرتے وقت یا ٹریفک میں بھی دھیان نہیں دیتے کیونکہ ان کی توجہ حقیقت سے کٹ چکی ہوتی ہے۔ ان کا ذہن اب بھی اسی ورچوئل دنیا میں ہوتا ہے جس سے خطرناک ٹریفک حادثات رونما ہو رہے ہیں۔ یہ بات سچی میں ڈرا دینے والی ہے کہ بچے کا دھیان اس حد تک بھٹک چکا ہے کہ وہ حادثات کا شکار ہو رہے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ یہ اسکرینز آنکھوں، جسم اور سیکھنے کے عمل کو کیسے نقصان پہنچا رہی ہیں۔ جی، میرے خیال میں اس سے بھی بڑا خطرہ وہ ہے جو نظر نہیں آتا، یعنی ان کی نفسیات اور ان کے جذبات۔ بالکل، نفسیاتی پہلو بہت اہم ہے۔ ایک مشہور ماہر نفسیات جوناتھن ہائیڈٹ نے اپنی کتاب دی اینگشیس جنریشن میں اس خاموش تبدیلی کو بہت خوبصورتی سے پکڑا ہے۔ ہائیڈٹ کا یہ کام واقعی اس موضوع پر ایک سنگ میل ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ 2010 کے بعد سے جب سمارٹ فونز اور فرنٹ کیمرے عام ہوئے تو بچپن بنیادی طور پر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ پہلا دور پلے بیسڈ یعنی کھیل کود اور حقیقی دنیا کے تجربات پر مبنی بچپن تھا، اور اب اس کی جگہ ایک مکمل طور پر فون بیسڈ بچپن نے لے لی ہے۔ ہائیڈٹ نے اس میں ایک اور تصور شامل کیا جسے وہ سیفٹیزم کہتے ہیں۔ یہ مجھے بڑا دلچسپ لگا۔ وہ کہتے ہیں کہ والدین نے بچوں کو گلی محلے کے کھیل کود کے عام جسمانی خطرات جیسے گھٹنے چھل جانے یا پیڑ سے گرنے سے تو بچا لیا، صحیح، لیکن انہیں گھر کے نرم صوفوں پر بٹھا کر ایک انتہائی غیر محفوظ ڈیجیٹل دنیا کے حوالے کر دیا۔ لیکن ہائیڈٹ کے مطابق بچے فطرتاً اینٹی فریجائل ہوتے ہیں، یعنی وہ مشکلات اور معمولی چوٹوں سے ہی تو سیکھ کر مضبوط ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا۔ اینٹی فریجائل کا مطلب ہی یہ ہے کہ دباؤ پڑنے پر مضبوط ہونا، جیسے کہ ہماری ہڈیاں ہوتی ہیں۔ جب بچوں سے وہ حقیقی کھیل چھین لیا جاتا ہے تو ان میں زندگی کے دباؤ سے نپٹنے کی جذباتی صلاحیت پیدا نہیں ہو پاتی۔ لیکن اگر ہم اسے وسیع تر علمی تناظر میں دیکھیں تو ہمیں انتہائی غیر جانبدارانہ تجزیہ کرنا ہوگا۔ ہمیں ہر پہلو کو دیکھنا چاہیے۔ بالکل۔ کیا ہر ماہر نفسیات ہائیڈٹ کی اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہے کہ نوجوان نسل میں ذہنی امراض کی واحد وجہ صرف اسمارٹ فونز ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اکیڈمک دنیا میں تو ہر نظریے پر کڑی تنقید ہوتی ہے۔ ناقدین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کینڈس آڈرجز جیسی مشہور ماہر نفسیات اور دیگر ناقدین ہائیڈٹ کے ان دعووں کو اخلاقی خوف یا مورل پینک قرار دیتے ہیں۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ معاشرے ہمیشہ نئی ٹیکنالوجی، چاہے وہ ریڈیو ہو یا ٹی وی، اس سے ڈرتے رہے ہیں۔ اچھا، یعنی یہ پرانا ڈر ہے، بس نئی شکل میں؟ ان کے مطابق آڈرجز کے مطابق نوجوانوں میں ڈپریشن اور بے چینی کی وجوہات صرف فون نہیں بلکہ دیگر عالمی عوامل بھی ہیں۔ جیسے کہ مثلاً 2008 کا عالمی معاشی بحران جس نے خاندانوں پر بے پناہ دباؤ ڈالا، یا عدم مساوات اور موسمیاتی تبدیلیوں کا خوف۔ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ شاید جو بچے پہلے سے ہی تنہائی کا شکار ہے وہ سکون ڈھونڈنے کے لیے فون کی طرف زیادہ جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک زاویہ ہے۔ ہم یہاں کسی ایک نظریے کی حتمی حمایت نہیں کر رہے، بلکہ یہ سمجھانا مقصود ہے کہ سائنسی حلقوں میں یہ بحث کتنی پیچیدہ اور کثیر الجہتی ہے۔
یہ واقعی سوچنے کا ایک متوازن انداز ہے، لیکن چاہے وجہ کوئی بھی ہو، اس بات سے تو کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ یہ بچے آن لائن دنیا میں جس نفسیاتی جنگ کا سامنا کر رہے ہیں وہ حقیقت ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں۔ ایک انٹرنیشنل اسکول کی رپورٹ میں سائبر بلنگ پر جو بات کی گئی ہے اس نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ انہوں نے سائبر بلنگ کو عمر کے حصوں میں تقسیم کر کے بتایا ہے کہ یہ کیسے کام کرتی ہے۔ سائبر بلنگ کے طریقے عمر کے ساتھ ساتھ جس طرح بدلتے ہیں وہ بہت تشویشناک ہے۔ 7 سے 11 سال کی چھوٹی عمر کے بچوں میں بلنگ عموماً آن لائن گیمز تک محدود ہوتی ہے، جہاں دوسرے بچے ان کا مذاق اڑاتے ہیں یا انہیں زبردستی اپنے ڈیجیٹل گروپ سے نکال دیتے ہیں۔ یہ بڑوں کو شاید چھوٹی بات لگتی ہو، لیکن اس عمر کے بچے کے لیے اپنا گروپ کھو دینا بہت گہرا صدمہ ہوتا ہے۔ بالکل، اور پھر جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں پھر 12 سے 14 سال یعنی ابتدائی لڑکپن میں یہ دباؤ ذاتی تصاویر شیئر کرنے پر مجبور کرنے یا واٹس ایپ گروپس میں کسی ایک کو نشانہ بنا کر مسلسل شرمندہ کرنے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور 15 سے 18 سال کے نوجوانوں کے لیے یہ معاملہ ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کو داغدار کرنے اور عوامی سطح پر تذلیل تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ کتنا دردناک اور خونی منظر ہے۔ مطلب ایک بچہ اپنے ہی گھر میں اپنے کمرے کے بستر پر خاموشی سے بیٹھا ہے، والدین سمجھ رہے ہیں کہ بچہ محفوظ ہے، ہمارے سامنے ہے، لیکن وہ اندر ہی اندر ایک شدید نفسیاتی جنگ ہار رہا ہے۔ یہاں آ کر یہ صرف اسکرین ٹائم کی بحث نہیں رہتی، ذرائع واضح بتاتے ہیں کہ یہ شرمندگی، یہ سماجی تنہائی کس طرح گہرے ذہنی دباؤ اور بعض اوقات خودکشی جیسے انتہائی قدم کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ ہم واقعی انہیں ایک خطرناک جنگل میں اکیلا چھوڑ رہے ہیں۔ اور اسی سنگین صورتحال کو سمجھنے کے بعد ہی والدین کو احساس ہوتا ہے کہ فون صرف ایک تفریح کا آلہ نہیں، بلکہ ایک ایسا دروازہ ہے جس سے سائبر بلنگ اور بعض اوقات نامعلوم افراد بچوں کی زندگیوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اس سب کے بعد ہم صرف پریشان ہو کر تو نہیں بیٹھ سکتے۔ ہم نے ہارڈ ویئر کے نقصانات، آپریٹنگ سسٹم کی خرابی اور نفسیات کو بکھیر دینے والے سافٹ ویئر کا جائزہ لیا۔ ہم اس سے نمٹ کیسے سکتے ہیں تاکہ سننے والے معلومات کے اس بوجھ تلے دبے ہوئے محسوس نہ کریں؟ خوش قسمتی سے انہی ذرائع میں بہت عملی اور قابل عمل حل بھی پیش کیے گئے ہیں۔ اگر ہم شروعات میں ذکر کیے گئے جسمانی اور آنکھوں کے اثرات کی طرف لوٹیں تو رپورٹس میں آنکھوں کو بچانے کے لیے 20-20-20 کا ایک بہت زبردست اور سائنسی اصول دیا گیا ہے۔ یہ تو کوئی سیکرٹ کوڈ لگ رہا ہے، ذرا سمجھائیں یہ 20-20 کیا ہے؟ یہ بہت سیدھا سا اصول ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی بچہ اسکرین پر کام کر رہا ہو تو ہر 20 منٹ کے بعد اسے 20 سیکنڈ کے لیے بریک لینی چاہیے اور کم از کم 20 فٹ دور کسی چیز کو دیکھنا چاہیے۔ اچھا، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آنکھوں کے کھچے ہوئے مسلز فوراً ریلیکس ہو جاتے ہیں، اور اس میں جو آخر میں 2 کا ہنسا ہے اس کا مطلب ہے کہ دن میں کم از کم 2 گھنٹے بچوں کا باہر کھلی فضا میں کھیلنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ ہو سکے بالکل، تاکہ انہیں قدرتی روشنی ملے اور آنکھوں کی نشو و نما ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ فاصلے کے لیے ایک 2-10 کا اصول ہے، مطلب موبائل فون 1 فٹ دور، لیپ ٹاپ 2 فٹ دور اور ٹی وی کم از کم 10 فٹ دور رکھا جائے۔ یہ تو جسمانی اصول ہو گئے، لیکن وہ جو ایک عادت بن چکی ہے، جو لت ہے، اس نفسیاتی پہلو کو کیسے توڑا جائے؟ اس کے لیے بھی تجاویز ہیں۔ میں نے موبائل ایڈکشن گائیڈ میں پڑھا تھا کہ والدین انجانے میں ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ وہ فون کو انعام یا سزا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ بات مجھے بہت کلک کی۔ ایسا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ یہ ایک بنیادی نفسیاتی نکتہ ہے۔ دیکھیں، جب آپ کہتے ہیں کہ ہوم ورک ختم کر لو تو آدھا گھنٹہ فون دوں گا، تو آپ دراصل بچے کے ذہن میں فون کی حیثیت کو ایک انتہائی انمول اور قیمتی انعام کی طرح بٹھا دیتے ہیں۔ ہم اس کی ویلیو بڑھا دیتے ہیں۔ بالکل۔ گائیڈ کے مطابق اسکرین ٹائم کو عمر کے لحاظ سے صرف 1 سے 2 گھنٹے تک محدود کیا جانا چاہیے، اور وہ بھی 30 منٹ کے بعد وقفے کے ساتھ، اور اسے کبھی بھی رویے سے نہیں جوڑنا چاہیے، ورنہ اس کی طلب مزید بڑھ جاتی ہے۔ اور ہائیڈن نے تو اس سے بھی ایک قدم آگے جا کر بہت سخت تجاویز دی ہیں۔ ان کا مشورہ ہے کہ چھوٹی عمر میں بچوں کو اسمارٹ فون دینے کے بجائے کوئی پرانا اور سادہ ڈمپ فون دیا جائے۔ جی بالکل۔ یہ تو ایسے ہی مثال ہو گئی نا کہ کسی نوآموز سیکھنے والے ڈرائیور کو آپ سیدھا فارمولا 1 ریسنگ کار کی چابی نہیں پکڑا سکتے۔ اسے پہلے ایک عام کنٹرول کی جا سکنے والی گاڑی یعنی ڈمپ فون پر ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ یہ تشبیہ بالکل صورتحال پر پوری اترتی ہے۔ ڈمپ فونز پر صرف کال یا میسج ہو سکتا ہے، کوئی انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا کا جال نہیں ہوتا۔ صحیح۔
اور اسی لیے ماہرین اسکولوں کے اندر فون لے جانے پر مکمل پابندی کی بھی بھرپور وکالت کرتے ہیں، تاکہ کم از کم اسکول کے اوقات مکمل طور پر اسکرین فری ہوں اور بچے دوبارہ آپس میں بات کرنا سیکھیں۔ لیکن یہ سارے اصول اس وقت تک ناکام ہے جب تک والدین خود ان پر عمل نہ کریں۔ یہ سب سے کڑوا سچ ہے۔ جب ہم بچوں کو فون استعمال کرنے سے سختی سے منع کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خود رات کے کھانے کی میز پر بیٹھ کر مسلسل نوٹیفیکیشنز چیک کر رہے ہوتے ہیں، تو دراصل ہم انہیں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہم خود وہ رول ماڈل نہیں بن رہے جس کی ہم ان سے توقع کر رہے ہیں۔ اور بچے عموماً وہ نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ رپورٹس میں سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا گیا ہے کہ بچوں کو متبادل سرگرمیاں فراہم کرنا ضروری ہے۔ بچے اکثر محض بوریت کے مارے فون اٹھاتے ہیں۔ اگر ان کے پاس بورڈ گیمز ہوں، آرٹ ہو یا فیملی کے ساتھ گزارنے کے لیے وقت ہو تو وہ اس ورچوئل دنیا سے خود بخود دور ہونے لگیں گے۔ انہیں تھوڑا سا بور ہونے دیں، اسی بوریت سے ان کی تخلیقی صلاحیتیں ابھریں گی۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری تفصیلی گفتگو کو سمیٹیں تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ ٹیکنالوجی یا یہ آج اسمارٹ فونز بذات خود کوئی ولن نہیں ہے، یہ جدید دنیا کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ لیکن مسئلہ اس کے غیر متوازن اور بے تحاشا استعمال کا ہے، جو خاموشی سے ایک پوری نسل کے جسمانی اعصاب، ان کے سیکھنے کے عمل اور ان کے جذبات کو بدل رہا ہے۔ ہم نے انہیں ٹیکنالوجی سے کاٹنا نہیں ہے، بلکہ انہیں اس کے درمیان تیرنا سکھانا ہے۔ اور اس ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے میرے ذہن میں ایک خیال ابھر رہا ہے۔ یہ بات شاید ان رپورٹس میں براہ راست ان الفاظ میں نہ لکھی ہو، لیکن اس سارے منظرنامے سے قدرتی طور پر جنم لیتی ہے۔ بتائیے۔ اگر آج کی یہ سکرینز بچوں کے دماغ کو اس طرح ری وائر کر رہی ہیں کہ وہ حقیقی زندگی کی بات چیت اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دکھ درد بانٹنے کے بجائے صرف ورچوئل رابطوں کو ترجیح دینے لگے ہیں، تو ذرا سوچیں۔ کیا سوچیں؟ جب یہ تجرباتی نسل کل کو خود والدین بنے گی یا اس دنیا کے سیاسی اور سماجی رہنما بنیں گے، تو اس معاشرے میں انسانی ہمدردی، برداشت اور باہمی تعلقات کا تصور کیسا رہ جائے گا؟ کیا ہم انجانے میں ایک ایسی دنیا تو نہیں بنا رہے جہاں انسان تاروں اور سگنلز کے ذریعے آپس میں جڑے ہوئے تو ہوں گے، لیکن جذباتی اور روحانی طور پر مکمل طور پر تنہا ہوں گے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال ہے۔ اس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر، آج کی اس بیٹھک میں ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ امید ہے سننے والوں کے لیے بھی یہ معلومات اتنی ہی چشم کشا رہی ہوں گی جتنی ہمارے لیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔